بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اے پی ایس کے واقعے کے بعد ایک دوسرا واقعہ جو 4 میں باچا خان یونیورسٹی میں پیش آیا، اس کی یاد کو آج تازہ کریں گے. میں اس پہ خاص طور پہ جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی یاد کو تازہ کریں گے. وہ اس لیے کریں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ دودھ دو. کہا کہ میں کیونکہ ان بکریوں کو چراتا ہوں اور میں ان کا ضامن ہوں تو میں ان کو دودھ نہیں آپ کو دے سکتا. آپ نے ایک بکری دی جو کہ 1 سال سے کم کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا، 1 سال سے کم بکری کے تھنوں میں دودھ آیا. آپ نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم تو سکھائے ہوئے ہو. یہ میں نے بات آپ کو صرف اس لیے بتائی کہ اس کے آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک وہ دعا بتاؤں گا جو رسول نے مانگی اور آج نظر آئی. لیکن آج اس یونیورسٹی میں بیٹھ کے یقین کیجئے بہت سی بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ تھا وہ بھی، اور بہت سے ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے امانتیں رکھی وہ بھی، اور ایسے شفقت والے ہاتھ جن کے سر پہ آنے کے بعد زندگی اور موت کے فیصلے اس یونیورسٹی نے دیکھے. یہ تمام لوگ یقین کیجئے امت محمد تو ہیں لیکن ایک معجزے کے ضامن بھی ہیں اور امین بھی. سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں. بیٹا، آپ کا نام ہے اقبال. اقبال، آپ یہ واقعہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ 2-3 کوارٹر ریس کار کے پیچھے وہاں میں نے فائرنگ کی آواز سنی تو میں نے فائر کی آواز سنی یا فائرنگ کی آواز سنی؟ فائرنگ کی آواز سنی. گولیاں چلنے لگ گئیں؟ جی بالکل. میں نے اپنے گن پہ بولٹ مارا اور سیدھا کوارٹر کی طرف. وہ لوڈڈ نہیں تھی پہلے؟ میں نے لوڈ کیا، لوڈ کر لی. ہاں. ٹھیک. اور کوارٹر کی طرف چلا گیا تو دیکھا 50 گز 40 گز فاصلے پر وہ 2 میری طرف آ رہے تھے. کون آ رہے تھے؟ دہشت گرد. دہشت گرد. کتنے تھے؟ 2 تھے. 2 تھے. جی آپ نے ان بالکل. کو آتے ہوئے دیکھا؟ جی بالکل. سردی دن بہت زیادہ تھا، شکل نہیں دیکھی، پاؤں دیکھی ہے. بس میں نے سیدھا فائر کیا، 2-3 فائر کر دی. آپ نے کیے؟ جی بالکل. پھر میں زخمی ہوا. وہ آپ کی طرف فائر کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ کو گولی لگی. جی. تو آپ وہاں سے بھاگے کیوں نہیں؟ آپ کی جان کو خطرہ نہیں تھا؟ میرے جان کو خطرہ تھا لیکن میں بیٹھ گیا اس گاڑی کے پیچھے. اچھا. اس نے گرنیڈ پھینکا آپ کی طرف؟ ہاں. گاڑیوں کی طرف؟ گاڑیوں کی طرف گرنیڈ پھینکا. عادل صاحب کا گاڑی موجود تھا اس وقت. اچھا. وہ پھٹا؟ وہ پھٹا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جی، میں بچ گیا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس گن کون سی تھی؟ 6 رائفل تھا جی. یہ جو پمپ ایکشن جس کو کہتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا، اس میں کتنے تھے؟ کارتوس کتنے تھے اس وقت 10 تھے جی. 10 تھے. آپ نے کتنے فائر کیے ان پہ؟ میں نے 3 فائر کر دی. اچھا. نشانہ لے کے؟ نشانہ لے کے. لگے نہیں ان کو؟ لگی نہیں. آپ کو لگ گیا؟ جی بالکل. شکل نہیں دیکھی؟ شکل نہیں دیکھی. مجھے ایمانداری سے یہ بات بتانا. جی. یہ واقعہ خدا نہ خواستہ کبھی دوبارہ ہوا جی. تم لڑو گے یا بھاگو گے؟ نہیں لڑوں گے انشاءاللہ. اس حملے نے ہمارے حوصلے بلند کر دی. کوئی پیچھے ایسا بچہ کھڑا ہے جس کا کہ اس واقعے سے اس کو ڈر آ گیا ہو، اس کو خوف آیا ہو کہ یہ کیسا ہو گیا واقعہ؟ یہ بھی دینا ذرا. کوئی ایسا بچہ. مجھے فرمائیے کہ ہم تو ایمان سے لڑ رہے ہیں، دشمن جو ہے وہ گولہ بارود اور گرنیڈوں سے لڑ رہا ہے، اور ہم خالی ہاتھ نہتے ہاتھ یا پمپ ایکشن اپنے لوگوں کو دے کے اگر ان سے لڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ انصاف اور برابری تو نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ انصاف اور برابری نہیں ہے. اس دن مشین گن ہمارے ساتھ ہوتی تو قسم سے ایک بھی وہ شہید نہیں ہوتا. ہم ان کے ساتھ لڑتے اور ایمانداری سے لڑتے جیسے ہم لڑے ہیں، مگر ہمارے گنز بہت کمزور تھے نا. آپ تشریف رکھیں. لیکن میں ایک بات جو ہے نا وہ بڑی ایمانداری سے سب کو کہتا ہوں، اگر اس پہ کسی کی بھی رائے ہو تو وہ جو ضرور بتائے. جو جہاد ہے نا یہ کبھی برابری میں نہیں ہوتا. دشمن کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، آپ کے پاس کم ہو، اور جو فرق ہے دونوں کا وہ اللہ اپنی رحمت سے پورا کرے، یہ جہاد ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے. جب یہ ہوگا تو یہ یونیورسٹی جو ہے اس پہ جو چاہے آئے، وہاں پہ فخر عالم جیسا اور اقبال جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے. حضرت آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو جب یہ خبر ملی بچے کی، آپ کے دل پہ پہلا کیا خیال آیا؟ کیا غم تھا؟ پہلا غم کیا تھا؟ درد بہت ہو رہا تھا. پھر میں ایک رحمان اللہ کے لیے نہیں
غمگین سارے شہیدوں کے لیے. اور یہ ہمارے یہ پہلے آپ کا یہ نام کیا ہے؟ بہادر شیر. ایک سیکنڈ ہے نا, یہ بہادر شیر کہہ رہا ہے میں ایک رحمان اللہ کے لیے جس کا یہ ماموں ہے, میں اس کے لیے غمزدہ نہیں ہوں, میں ایسے تمام شہداء کے لیے غمزدہ ہوں جو کہ جن کا یہ ماموں ہے. اس بچے کی کیا عمر ہے؟ اس کی 3 سال عمر ہے. اور بڑے والے کی سب سے نہ 9 سال کا ہے. کیا نام بیٹے آپ کا؟ رضوان اللہ. ابھی ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کون بڑھائے گا؟ یہ کیسے بڑے ہوں گے؟ کیسے جوان ہوں گے؟ جی رحمان اللہ 3 سال کے 3 مہینے کا تھا, اس کے والد صاحب وفات ہو گیا, اس دنیا سے چلے گیا. یہ بہن اور رحمان اللہ میرے ساتھ آ گیا. پھر اللہ نے کیا اور رحمان اللہ بڑے ہو گیا. اس کی شادی پہ بس میں نہیں کہتا میں کیا, بس اللہ تعالیٰ مہربان بادشاہ ہوتے. اس کی شادی پہ ہو گیا, بچے بھی ہو گئے, بچے پہ ہو گیا. پھر میں خوش تھے, میں کو چل میں بھانجے کے ہو گیا, بس میں خوش تھا چلو انشاءاللہ اس کے بچے پہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے نصیب میں رہے گا. اس کی 4 بچے ابھی رہ گئے. چلو میں پھر پہ میں نہیں ملک کے لیے ایک دفعہ رحمان اللہ جو ہے وہ پھر سے پیدا ہو گیا اور اب پھر سے وہی سلسلہ ہوگا. 4 بچے ہیں جو رحمان اللہ کے ہیں. رحمان اللہ 3 مہینے کا یتیم ہو کے اپنے ماموں کے پاس گیا اور ماموں نے اپنی بہن کو اور رحمان اللہ کو پالا. اس بچے سے جو سب سے چھوٹا ہے یہ 3 سال کا ہے, رحمان اللہ اس سے بھی چھوٹا تھا. اگر رحمان اللہ پل گیا اور اللہ کی رحمت تھی تو یہ 4 بچے رحمان اللہ کے یہ بھی پل جائیں گے. یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, اس ملک میں اگر آپ وسائل پہ توجہ دیتے رہیں گے تو شاید فرسٹریشن بہت ہو, لیکن اگر تھوڑی سی توجہ ایمان پہ دیں گے تو ایسے کئی واقعات ہمارے پاؤں تلے ردے ہوئے ملیں گے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت اسامہ کو حکم ہوا تھا کہ انہوں نے جہاد پر جانا ہے. ابھی حکم تو آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا, لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ حکم شاید تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے جو حضرت ابو بکر نے کہا. یہ میں بچوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, حضرت ابو بکر کا جملہ تھا. آپ امیر المومنین بنے, حضرت اسامہ نے جہاد پہ جانا ہے, لوگ کہنے رک جائیں. حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر کیوں بن گئے؟ حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا کہ لوگ حضرت اسامہ کو روک رہے ہیں, آپ نے فرمایا اگر مدینہ ویران ہو جائے اور اس میں جنگلی جانور پھرنے لگیں اور وہ میرے جسم کو نوچ نوچ کے کھائیں تو ابو بکر پھر بھی وہی کرے گا جو محمد نے حکم دیا تھا. یہ محبت اور عشق ہوگا تو حضرت ابو بکر کی خاک جیسے لوگ بھی ہوں گے اور اسامہ جیسے جہاد پہ جانے والے بھی ہوں گے. لیکن یہاں پہ معاملہ صرف یہاں تک کا نہیں ہے. یقین کیجئے یہ وہ امت رسول ہے جہاں پہ آپ کو عاشق بھی ملتے ہیں اور عامل بھی ملتے ہیں. ہماری بچیاں جو ہیں وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ اس فور فرنٹ پہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ, بلکہ یوں کہیے وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں. تمنا آپ موجود تھی وہاں پہ, آپ نے پہلی دفعہ کب پتا چلا آپ کو کہ دہشت گرد آئے ہوئے ہیں؟ ہم گپ شپ میں آ رہے تھے, جب کینٹین کی طرف پہنچے تو وہاں سے ایک آدمی نکل آیا. ایک آدمی نکل رہا تھا؟ جی. یہ دہشت گرد تھا؟ جی. آپ کو کیسے پتا کہ دہشت گرد تھا؟ میں نے اس کی پوری طرح دیکھا تو اس نے اتنے لمبے لمبے کلاشن کوپ پہنے ہوئے تھے, لمبے لمبے کلاشن کوپ پہنے ہوئے تھے. چھوٹا سا تھا, اتنا بڑا نہیں تھا, وہ لمبے لمبے کلاشن کوپ پہنے تھے. تو میں نے اپنے دوستوں کہا کہ یہ کیا ہے, ہم تو بس ادھر ہو گئے. پھر اخبار کا کہا ہے کہ شکل دیکھی آپ نے؟ جی دیکھیے. کیسی تھی؟ مفلر پہنا ہوا تھا اور چھوٹا سا تھا, 25 سال کا تھا وہ تقریباً, اور ہنس بھی رہا تھا.
ایسے ہنس بھی رہا تھا. آپ کو دیکھ کے ہنس رہا تھا یا ویسے ہی ہنس رہا تھا؟ ویسے ہنس رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ لڑکے ہوں گے شاید. تو یونیورسٹی کے لڑکے ہوں گے. جی. اچھا. لیکن جب دیکھا تو اس نے اوور کوٹ بھی پہنا تو ایک کلاشن کوپ کے دیکھا, پھر کلاشن کوپ کو نکالا تو اقبال کہا کہ اسٹوڈنٹ بھاگ جاؤ. پھر ہم بھاگ گئے, اس نے فائرنگ شروع کر دی. پھر اقبال کہا اس کے سامنے آ گئے. لیکن اتنی دھند تھی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھی. پھر ہم بھاگتے بھاگتے کبھی وہ ہے بارے کبھی یہاں بارے, کوئی لڑکیاں گر رہی تھی اور وہ آرام سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا, اور جو بھی لڑکے گرے تھے اس پہ گولی لگا رہے تھے. جو گرے ہوئے لوگ تھے ان کو گولیاں مارا تھا. یہ بڑی ہی میں اس پہ کیا کہوں, شرمناک سی بات ہے کہ جو بچے گرے ہوئے تھے ان کو دہشت گرد جو ہے وہ مار رہے تھے. یہ ایک حیا اور ایک مقام کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک حیا ہے, اور جس میں حیا نہیں ہے پھر اس پہ کیا جملہ کہا پھر وہ جو چاہے کرے. جب حیا نہ ہو تو پھر وہ جو چاہے کرے. ڈاکٹر کرن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سارا جلسہ جو ہے, یہ مشاعرہ جو ہے اس دن ارینج کیا, آپ نے سارے واقعے پہ جو طالب علموں کے جذبات دیکھے اس وقت اور بعد میں, آپ بھی تشریف لا رہی تھی یونیورسٹی میں, آپ کو تاثر کیسا ملا؟ طالب علم ہمارے کیسے ہیں, ہمارے نوجوان کیسے ہیں؟ تاثر تو یہ تھا سر کہ بس اتنی بگدڑ تھی زیادہ, اور بچے اس طرح نکل رہے تھے بالکل وہ جیسے کلاسوں سے گیٹ کے باہر نکل رہے تھے, جیسے اس کے پیچھے بالکل باولی کتے لگے ہو. اس طرح ہمارے بچے بھاگ رہے تھے, اس میں لڑکیاں بھی تھی لڑکی بھی تھی, اور فائرنگ اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائرنگ بچوں کی طرف کر رہے تھے یا ویسے ہی کر رہے تھے؟ ویسے ہی بس فائرنگ تھی. ہماری اتنی یونیورسٹی ہے بڑی, آپ نے تو دیکھی ہے سر, گیٹ تک کافی فاصلہ ہے, تو فائرنگ بس ہم سن رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائرنگ کس پہ ہو رہی ہے, کس جگہ پہ ہو رہی ہے. بس فائرنگ کی آوازیں تھی اور اسٹوڈنٹس بھاگ رہے تھے مسلسل. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کروں, اب جو بات کیجیے گا, یہ جب معاملہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فائرنگ کر رہے تھے اور بچے بھاگ رہے تھے اور ان کو گولیاں نہیں لگی, تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ ایک بکری کے بچے پہ ہاتھ پھیرے تو اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے, وہ فائرنگ چاہے کر رہے ہوں, لیکن ان بچوں میں سے جو کہ مبینہ طور پہ بھاگ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ آئی وٹنس تھا؟ آپ تھے آئی وٹنس؟ آپ کہاں پہ موجود تھے؟ میں ہاسٹل میں تھا, سو رہے تھے ہم کہ اچانک یہی ہاسٹل جو بوائز ہاسٹل ہے؟ بوائے ہاسٹل ہے. اور یہ سارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ اسی ہاسٹل میں ہوئے ہیں بچے؟ ہاں سارے اسی میں ہوئی. ہم سو رہے تھے کہ اچانک گولی کی آواز آئی, ہم گولی کی آواز سے اٹھے تو میں واش روم گیا. میں سمجھا کہ یہاں اکثر گاؤں میں فائرنگ ہوتی رہتی ہے. میں سمجھا کوئی گاؤں میں فائرنگ ہو رہی ہے. میں باتھ روم واش روم گیا اور واش روم میں ہاتھ دھوئے تو دیکھا, کھڑکی میں دیکھا کہ بھاگ دوڑ چل رہا تھا, لوگ بھاگ رہے تھے. میں بھی آیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ بھاگو, ہاسٹل پہ حملہ ہوا ہے. وہ بھی بھاگ گئے. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ 6 لوگ اندر آ گئے اور وہ اپنی کارروائی کر رہے تھے. آپ ایک سیکنڈ صحیح صاحب کھڑے ہوئیے گا. آپ کا نام ہے سعید خان خلیل. میں سعید خان خلیل, ادھر ہو بیٹا. ترجمان ہوں. اچھا. اصل میں جو واقعہ یہ 20 جنوری کو ہمارے ساتھ ہوا, اس میں چونکہ بعض ایسے حالات ہیں کہ اکثر لوگوں نے صرف فائرنگ سنی ہے یا چیخ و پکار سنی ہے, تو اس طرح اس چیخ و پکار یا فائرنگ کو جواز بنا کے ایک سٹوری بنانا یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے ہم بھی صبح آئے ہیں اور اگر وہاں پہ فوج کہتے ہیں کہ 40-45 منٹ سے پہلے جو ہے وہ پہنچ گئی تھی, پولیس اس سے بھی پہلے پہنچ گئی تھی. ہمیں پشاور سے آتے ہوئے کم از کم 1-1.5 گھنٹہ تقریباً اس لیے لگا کیونکہ دھند بھی تھی اور راستہ لمبا ہے. اگر 40 منٹس کا ٹارگیٹ ہے تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. مجھے فرمائیے کہ اتنی آئسولیشن میں اتنی دور یونیورسٹی جو ہے, کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے خود کوئی ایسا انتظام نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی حفاظت خود بھی کر سکیں؟ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں, ایک تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ ہماری گارڈ کے پاس اسلحہ بھی اپنا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک شخص جب 350 روپے ڈیلی ویجز کا اس کو نام دیا جاتا ہے کہ اس پہ وہ کام کر رہا ہے, تو اس کے پاس اسلحہ کہاں سے؟ شہزاد آج بھی جو کھڑا ہے نا, یہ اپنی گن لے کے کھڑا ہوا. شہزاد کی آج لایا ہوگا, یا اس دن کم از کم یونیورسٹی کے ہمارے پاس کلاشن کوفے بھی ہیں, ہمارے پاس چائنیز بھی ہیں, ہمارے پاس ریپیٹرز بھی ہیں. ہماری گارڈ نے, ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ میں نہیں کہ میں یونیورسٹی کا ملازم ہوں تو یونیورسٹی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمارے گارڈز نے کم از کم اتنا کام ضرور کیا ہے, کم از کم
کہ انہوں نے جو ہے جب تک پولیس نہیں آئی انہوں نے ان کو اس میدان سے آگے جانے نہیں دیا جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں نا, اس سے آگے ان کو یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹس کی طرف آنے نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شہزاد نے اس کو ان پہ یہاں سے فائرنگ کی اور وہاں پہ جو گارڈز تھے اقبال نے جو ہے ان کا یہاں پہ مقابلہ کیا تو وہ ڈر گئے تھے. اور ایک جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ ان لوگوں کا مقابلہ کریں تو یہ پھر رکتے نہیں ہیں, یہ پیچھے بھاگتے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ڈرپوک ہیں؟ ڈرپوک نہیں ہے, مگر ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ انہیں ٹارگٹ کرنے کی ممکن کوشش کرتے ہیں. اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے اگر انہیں روک لیا جائے تو یہ پھر وہیں پہ رک جاتے ہیں. مجھے آپ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیجیے کہ اس حادثے سے پہلے کیا یونیورسٹی اس جگہ پہ جہاں کہ چاروں طرف کھلی زمین ہے اپنی حفاظت کے لیے جو اقدام اٹھا چکی تھی وہ اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب سیکورٹی گارڈ ہیں اور یہ ایک اتنے سے ادارے کے لیے کافی تعداد ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. جی جی جی. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں نا کہ جو سید خان حلیل صاحب نے کہا ہے ہم بھی اس کے آئی وٹنس ہے, ہم بھی ادھر تھے. یہ دہشت گرد جو تھے یہ اے پی ایس والا ماحول ادھر کرنا چاہتے تھے نا. یہ اے پی ایس والا واقعہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ سر یہ تو سارا کریڈٹ ہمارے گارڈ کو جاتا ہے سر. انہوں نے 45 منٹ ان کے ساتھ لڑے اور پولیس اور فوج تو 40 منٹ بعد آئی. آپ کا نام؟ میرا نام شریف گل ہے, چھوڑ دیجیے. فخر علم کا چاچا ہوں, کراچی سے آیا ہوں. جی جی. یہ باتیں میں نے سنی. جی جی. ہمارا بھتیجا جو تھا وہ گیسٹ ہاؤس میں تھا, وہ ادھر وفات ہوا ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس واقعے پر بات کرتا ہوں کہ یہ سیکورٹی انتظامیہ کا ذمہ داری ہے, پولیس کا ذمہ داری ہے, ایجنسیوں کا ہے, یا ادھر گارڈ کا ہے؟ یہ تو چوکیدار ہے, اور چوکیدار کے پاس کیا اسلحہ ہونا چاہیے؟ اس کے پاس اسلحہ کیا ضرورت ہی نہیں ہے. اس بات کو یہ بھی تو دیجیے نا, یہاں پہ جو مالی ہے جو کہ کیئر ٹیکر ہے ہاسٹل کا, جو کہ ایک گارڈ ہے, انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے حفاظت بھی تو کی ہے نا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں, جو اپنی مدد خود کرتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. خواتین حضرات, میں ابھی 2 ٹیچر سے بات کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, واپس آتا ہوں. لیکن یہ معاملہ کہ یہاں پہ تو ہر شخص جو ہے وہ ایک گن کیری کر کے چلتا ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے, اور اب بھی ہم اپنی ذمہ داری سے اگر نظر چرا رہے ہیں تو پھر کب اپنی نظروں میں نظریں ڈالیں گے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. خواتین حضرات, کسی بھی یونیورسٹی میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اس کی جان بھی ہوتے ہیں اور اس کی بیک بون بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ اساتذہ جو ہیں وہ مائیں بھی ہوں, بہنیں بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو یہ طاقت جو ہے یہ بہت زیادہ بن جاتی ہے. آپ کا نام بہن؟ روشنی. روشنی, آپ کیا پڑھاتی ہیں یہاں پہ؟ میں یہاں پہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں. آپ نے اس سارے واقعے کے بعد اس یونیورسٹی کے اندر کوئی غم و غصے کا اظہار دیکھا کہ لوگوں میں زیادہ یکجہتی دیکھی؟ کچھ جو اندر پس گئے تھے انہوں نے غم غصے کا اظہار بھی کیا, تو ان کے بہت پرابلمس آ رہے تھے, اور جب بعد میں وہ ساری ایک ساتھ ٹیچرز نے بھی گن اٹھائی تھی اس حادثے کے لیے ساتھ دوران, بلکہ لڑے بھی تھے, لڑے بھی تھے, اسٹوڈنٹس نے بھی کی تھی, اور ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی تھی. کسی نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا, بس ایک دوسرے کو بچایا تھا. یہی بہت بڑی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. یہ بات میرے خیال میں اگر باقی ساری دنیا والے اس وقت ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں, یہ معاملہ کہ یہاں کے قریب کے لوگ اسلحہ لے کر یہاں پہ مدد کو پہنچ گئے, اور یہاں کے اساتذہ نے یا کسی نے بھی, جیسے وہ ٹیچر کہہ رہی ہیں, لوگوں کو اپنے آپ کو نہیں بچایا, باقیوں کو بچایا. یہ جذبہ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں سوائے پاکستان کے, اور پھر اس پاکستان میں کے پی میں, اور کے پی میں پشاور کے پاس 4 میں, اور 4 میں اس باچا خان یونیورسٹی کے سوا اگر آپ کو کہیں اور ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا. آپ کا نام ہے؟ مریم بیوی. مریم, آپ نے اس واقعے کو کہاں اور کیسے دیکھا؟ اصل میں یہاں پر پڑھاتی بھی ہوں. صبح بھی ہمیں نکلنے ہی والی تھی ہاسٹل سے,
کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, اس نے کہا کہ میڈم دہشت گرد آ گئے ہیں. ابھی میں اپنے کمرے سے نکل ہی پائی تھی کہ ہمارے سیکورٹی گارڈز والے اندر آ گئی تھی. انہوں نے پوزیشن سنبھالی اور دروازہ بند کیا ہوا تھا گارڈز نے. یس. تو اوپر بھی چھت پہ بھی چلے گئے تھے, نیچے بھی انہوں نے وہ مورچے سنبھالی. انہوں نے مورچے بھی سنبھالی اور چھتوں پہ بھی چلے گئے. ہاں 4 کے قریب آئے تھے, 4. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی پرائیورٹی سب لڑکیاں. پھر ظاہر ہے پتہ چلا تو سب لڑکیاں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم مریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے پیچھے کوئی آئے گا, آپ لوگ چپ رہے. ہمیں تسلیاں بھی دیتے رہے. ہاں, تو میں نے لڑکیوں کو تسلیاں دی, ان کو چپ کرانے کی کوشش کی. پھر کچھ حفاظتی انتظامات بھی ہم نے کر لی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ باہر کمروں سے نکلیں کیونکہ ہاسٹل چاروں طرف سے بند ہے. تو انہوں نے کہا پیچھے کھڑکیوں سے انٹری نہ کر لیں. تو ہم کمروں سے باہر نکل آئے اور دروازے بند کر دیے. وراندے میں بیٹھ گئے. فائرنگ کے بہت شور ہو رہا تھا, آوازیں آ رہی تھی. لیکن اب ہم انتظار کر رہے تھے کہ دعائیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے. لڑکیوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا. پھر میرے خیال میں 15 منٹ کے اندر ہی پولیس آ گئی تھی. تو انہوں نے جب اپنی پوزیشنیں سنبھال لی, وہ ہمارے پیچھے آ گئی اور تقریباً 9:36 کے قریب انہوں نے ہمیں نکالا. ہمارے سیکورٹی گارڈ اور پولیس نے اپنی سینوں کی وہ انہوں نے ڈال بنا دی پیچھے سے. کیا پھر بتائیے گا. اپنی سینوں کے ڈال بنا لی. جس طرف دہشت گرد کے آنے کا خطرہ تھا اس طرف انہوں نے اپنی سینے کر لی اور گن بھی اٹھائی ہوئی تھی. اور پیچھے سے ہمیں نکالا ہماری اپنی سیکورٹی گارڈ اور پولیس والے. پھر انہوں نے ہمیں وین میں بٹھایا اور ہمارے ساتھ چلتے رہے. وہ موبائل کے ساتھ چلتے رہے سائڈس پہ, یہاں تک کہ ہمیں باہر گیٹ کے باہر اتارا. پھر گیٹ کے باہر بھی ہمارے اپنے سٹاف کے لوگ نکلے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے حفاظت سے ایک گھر میں ہمیں رکھا. پھر اپنی گاڑیاں لے کر آئی, پھر اس میں ہمیں بٹھایا. ہم سرڈیری سٹاف تک گئے. وہاں پر میں نے لڑکیوں کی ٹولیاں بنائی. جو دیر سوات مردان سائڈ کی جو لڑکیاں تھیں ان کو مردان کی گاڑیوں کے سائڈ پہ کھڑا کیا. ایک لڑکی کو اس کا وہ بنا دیا جو بڑی سینئر لڑکی تھی. جو پشاور والے تھے ان کو وہاں روانہ کر دیا. لڑکیوں میں تقریباً کتنی گھبراہٹ تھی؟ تقریباً تھی تو گھبراہٹ میں تھی. ہاں, تو پھر جو رہ گئی تھی تو ان کے پیچھے لوگ آ رہے تھے. تو پھر ہم وہاں پر ٹھہر گئے. پھر ایک وہاں پر حجرہ تھا مشتاق خان کا, انہوں نے وہ ہم اپنے حجرے میں لے کر گئے, اپنے گھر لے کر گئی. ان کی خواتین نے ہماری بڑی تسلی کی, چائے بنا کر دی. پھر جب ان کے گھر والے آ گئے تب تک فائرنگ یہاں ہو رہی تھی. بالکل ہم سن رہے تھے, فائرنگ بھی سن رہے تھے, جو ایمبولینسوں کی آوازیں وہ بھی سن رہی تھی. آپ نے اپنا نام بتایا مریم. مجھے یہ 2 واقعات جو ہیں یہ ان کے خاص طور پہ کہنے, اس سے پہلے کہ میں فخر عالم کے والد سے بات کروں, دنیا کا مجھے ایک اور ملک بتائیے جہاں پہ کہ دہشت گرد کسی ادارے میں گھس کے ابھی فائرنگ کر رہے ہوں اور وہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ بچوں کو, خاتون کو اپنے گھر میں پناہ بھی دیں اور ان کی تواضع جو ہے وہ بھی کر رہے ہوں. مجھے اب بتائیے یہ دوسری بات بھی کسی دنیا کے ملک میں ہو سکے کہ بچیوں کو اس پولیس نے, جس کو کہ ہم ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کے جوانوں نے اپنے آپ کو آگے کیا, گارڈز نے اپنے آپ کو آگے کیا, بچیوں کو پیچھے کیا اور دیوار بنا کر لے کر گئے. یہ وہ 2 کردار ہیں اس ملک میں, اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, جن کی شرم کی وجہ سے وہ دہشت گرد شاید ہنس رہا ہوگا جب اس نے تمنا گل کی شکل کو دیکھا. فخر عالم کے والد سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. آپ تشریف رکھیے. آپ کا نام ہے؟ میرا نام شاہ حسین ہے. شاہ حسین صاحب, مجھے یہ بتائیے بیٹا کس طرح سے یاد آتا ہے؟ بیٹا تو مجھے یاد آ رہا ہے اس وجہ سے کہ بیٹے نے ہمارے کافی خدمت کی ہے. وہ ایک خدمت گزار بندہ تھا. مجھے فخر عالم کی شہادت پر فخر ہے. وہ اس لیے فخر ہے کہ شہادت ہر کسی کو نہیں ملتا. اگر آپ ہمارے اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ جہادی کسی نے نہیں کیے اور شہادت نہیں نصیب. لیکن وہ ہر جنگ میں اس تمنے کے ساتھ شامل ہوا ہے کہ اللہ مجھے شہادت دے. لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے شہادت کی تمنا کی تھی. بالکل. موت جو ہے وہ لوگوں کا پیچھا کرتی ہے, اور حضرت فرماتے تھے کہ میں میدان کے جنگ میں موت کا پیچھا کرتا تھا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ مصطفیٰ. تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ابو نے شہادت لی ہے؟ ہاں. تمہیں سمجھ ہے اس بات کی؟ ہاں. اس ملک میں جب تک اس یونیورسٹی کو سوچنے والے, نام رکھنے والے اور پڑھنے والے اس ملک میں
اس امت میں شامل ہیں، خدا کی قسم اس ملک کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. ہماری تلواریں، ہماری بندوقیں، ہمارے قلم ہیں، اور ہم اس کا بدلہ صرف ایک طرح سے لیں گے. ہم دشمن کے مرتضی اور مصطفیٰ کو بھی علم اور تعلیم کے راستے اور روشنی سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ. کامران شہید ہوئے ہیں اور بی ایس کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کی سوشیولوجی کے. آپ ان کی کلاس فیلو ہیں؟ نہیں، اس نے مجھے بہن کہا تھا، لیکن بہن سے زیادہ میرا خیال رکھا. میں تمہارے دکھ کو کم کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک شہید بچہ تھا کپتان، جس کے والد نے اپنے دوسرے بیٹے کو فون کیا اور کہا کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ شہید، میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس کی شہادت کو روک لیتا. کیا تمہارے پاس طاقت ہوتی تو تم اس بچے کی شہادت کو روک لیتی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. جتنی بہادری سے یہ لوگ کہتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا جتنی بہادری سے ہمارے بھائیوں نے ہمارے لیے جانیں دی، ہمارے لیے لڑے، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. یہ وہ جذبہ ہے جو کہ ہمارے پاس. ادھر آئیے گا بیٹا. وعلیکم السلام. فاطمہ صاحب، یہ وہ جذبہ ہے جو کہ آپ کو شاید مسلمانوں اور پاکستانیوں کے سوا اور کہیں نہیں ملتا، کہ اگر ان کے پاس دوبارہ یہ وقت آئے گا تو وہ شہادت کو ہی آپٹ کریں گے، کسی اور کو نہیں. آپ کا نام بیٹا؟ نام نہیں بتا سکتے، انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس انگلش کے. آپ یہاں جب ہنگامہ سب یہ ہو رہا تھا تو آپ یہیں پر تھیں؟ جی بالکل، یونیورسٹی میں تھی. آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچایا؟ ہم بس اللہ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بچایا ہم کو. لیکن اس وقت تو ہم بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم اس سائڈ پہ تھے. اس وقت دل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی ہم بھاگ رہے ہیں ہمیں پیچھے سے فائر لگے گا؟ نہیں آ رہا تھا. میرے مائنڈ، میرے فرینڈز، ان کی طبیعت ذرا خراب تھی تو میں ان کو سنبھال رہی تھی، لیکن میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ اگر اے پی ایس کے بچے مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم تو بڑے ہیں، پھر بھی میچور ہیں، ہمارے مائنڈ میں باتیں آ سکتی ہیں، ہم کر سکتے ہیں. یہ خیال تمہارے دل میں کس وقت آیا تھا؟ یہ جب فائرنگ ہو رہی تھی، اور میں نے میڈم کو بھی بتایا تھا کہ ان سب کو بتایا کہ اگر اے پی ایس کے بچے مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس پہ ایک جملہ اور بھی شامل کر دوں کہ یہ بچے جو عمر میں بڑے ہیں اے پی ایس کے بچوں سے، اے پی ایس کے بچوں کو آج مبارکباد ہو کہ انہوں نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا. اور جب ہمارے بچے اے پی ایس سے حوصلہ لے کر کلمہ شہادت پڑھ کے آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ یہ بچے ہیں. خبریں اس وقت وہ بچے جو کہ شہید ہوئے تھے اس ہاسٹل میں، بوائز ہاسٹل میں، ان کے کمروں کو دھویا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے خون کے دھبے جو ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے خون کو واقعی ان کمروں سے اب صاف کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک یاد ہے جو کہ دہشت گرد چھوڑ کے گئے، اور وہ یاد ہے ان کی بزدلی کی. وہ 3 بستر جو سامنے لگے ہیں اندر کمرے میں، ان پہ بچے سو رہے تھے، اور ان جگہوں سے نالیوں کو چھید کر کے ان سوتے بچوں پہ یہاں سے گولیاں برسائی گئیں. اس سے زیادہ ڈرپوک، بے شرم اور بے حیا ہونا کسی اور کے لیے نہیں، صرف دہشت گردوں کے لیے ہی ممکن ہے. ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح دیکھنے والی ہے. اجاز آپ بھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ جب بھی جہاں پہ موت ہوتی ہے اور جہاں پہ خون جو ہے وہ بہا ہو، وہاں پہ ہمک جو ہے، میں بدبو کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ان کمروں میں جہاں پہ نوجوانوں کا خون بہا ہے، یہاں پہ ہمک نہیں ہے. بالکل.
जिस तरह यहाँ पे खुशबू है, यहाँ शहीदों का खून है तो यहाँ खुशबू है। और वैसे हम जब देखते हैं ना जहाँ दहशतगर्द मारे गए थे उसी दिन जब हम आए तो उनके जो खून थे उससे बदबू आ रही थी, और आज तकरीबन 14 दिन है और हम यहाँ आए हैं तो खुशबू आ रही है यहाँ से। अच्छा, ईमानदारी से यार इस कैमरे में देख के जाल मुझे बताओ, ये मोइज़ा नहीं है तो और क्या है? ये बिल्कुल मौजज़ा है, और मोमिन की वो जो शहादत है वाकई ये शहादत की जो मिसाल है जी। और अभी आपको वो जगह भी मैं दिखाऊंगा जहाँ पर जो दहशतगर्द मारे गए थे, शायद उनका खून पड़ा हो, वहाँ बदबू आ रही है। ख़वातीन हज़रात, इससे ज़्यादा बड़ा मुइज़ा आज की दुनिया में 2016 में और क्या होगा कि आज चौथे दिन भी उन बच्चों के खून से खुशबू और दहशतगर्दों के खून से बदबू आ रही है। ख़वातीन जंग बदर के ज़माने में अली मुर्तज़ा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि मैं यहाँ पे जहन्नुमी देख रहा हूँ जो कि गिरेगा, यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। आज उम्मती रसूल, मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ वो पहला जहन्नुमी मरा था जहाँ मेरा पाँव है, यहाँ वो दूसरा जहन्नुमी मरा था जहाँ मेरा पाँव है, यहाँ तीसरा जहन्नुमी मरा था जहाँ मेरा पाँव है, और यहाँ इस जगह चौथा जहन्नुमी मरा था जहाँ मेरा पाँव है। और मैं एक बात पूरी ईमानदारी से उम्मत मोहम्मदी के तौर पे बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, इस्लाम का नाम बाला है, इस मुल्क में सवाए रोशनी के और कुछ नहीं होगा, और तुम सब जो दहशतगर्द हो, तुम्हारी लाशें उसी तरह बदर के कुएं में अंधेरे में और गलाजत में और बदबू में देख रहा हूँ जिस तरह उन काफिरों की थी। क्योंकि तुम्हारा झगड़ा सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे मुल्क के साथ नहीं, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए से होता चला जा रहा है, जिनके लिए हम अपनी जान कुर्बान करने, हम अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये पाकिस्तान कामयाब हुआ और तुम नाकाम हुए।